مولاي صل وسلم دائما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا بیان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. 3 دفعہ خواب دیکھی. دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا کر گزریے جو کچھ آپ نے کرنا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب واقعے کی تفصیل وہ احادیث کے اندر بیان ہوئی اور کچھ تفصیل اس کی کل بھی گزری. اب آگے جب یہ چلے گئے دونوں باپ بیٹا، حاصل کلام یہ کہ پوری تیاری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر گئے. ذبح کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پوری کی، کوئی چیز چھوڑی نہیں. ابراہیم علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ ذبح کے لیے لٹاؤں گا آگے سے مینڈا آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ جائیں گے، نہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. انہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی. اس چیز کو قرآن یہاں پر بیان کرتا ہے آج کے درس کے اندر. فلما اسلما، پس ان دونوں نے تابعداری کی، باپ نے بھی بیٹے نے بھی. پہلے بھی عرض کیا تھا والدین کی تربیت کا اولاد کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر اولاد بگڑتی ہے تو آپ سارا قصور اولاد کو نہیں دے سکتے. اولاد کی مثال پہلے بھی بیان کیا ہے، ایک پودے کی ہے. آپ ایک پودا لگاتے ہیں، اب پودے کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے ہوگی، پودا اچھا پروان چڑھے گا، اچھا پھل آپ کو دے گا. اگر پودا لگاتے ہیں دیکھ بھال اچھی نہیں کرتے، وہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب اس کے اندر پودے کا نقصان، پودے کا قصور ہے یا مالی کا قصور ہے؟ مالی کا قصور ہے. کیوں؟ اس نے پودے کی ویسی پرورش کی نہیں. تو اولاد بگڑتی ہے تو اس میں آدھے سے زیادہ قصوروار والدین ہوتے ہیں. اب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، پرورش ایسی ہوئی، تربیت ایسی ہوئی کہ اولاد ذبح کے اوپر راضی ہوگی. اولاد نے کہا والد جیسا کرنا ہے کریے، میں مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. آج کہے نہ کوئی اپنی اولاد کو کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آگے سے کتنی باتیں ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ ہماری تربیت کے اندر کمی ہوتی ہے. فرمایا فلما اسلما، پس جب دونوں باپ اور بیٹے دونوں نے تابعداری کی، فرما برداری کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبین یعنی ماتھے کے بل الٹا لٹا دیا. اب یہ بھی دیکھیں نا، الٹا لٹانے کے اندر مفسرین نے کئی توجیہات لکھی ہیں کہ بیٹے کے منہ کو دیکھ کر کہیں مجھے ترس نہ آ جائے، چھری چلانے کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو، اللہ کے حکم کے اندر کوئی نافرمانی اور تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا. اور بعض اسرائیلی روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ کالی پٹی بھی آنکھوں کے اوپر باندھی تاکہ بیٹے کو نہ دیکھ سکیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، پورے کا پورا معاملہ کر دیا ذبح کرنے والا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
ہم نے سزا دی، اللہ نے سزا دی، ان یا ابراہیم کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھلایا۔ اب اللہ کا مقصد اور اللہ کا ارادہ ہرگز یہ نہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو۔ اللہ نے آزمائش ڈالی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو نقصان ہو۔ بندوں کو جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کے اندر فائدہ بندوں کا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ انسان کے اوپر تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، جتنی چیزیں اللہ بیچتے ہیں حادثات کی صورت میں، اموات کی صورت میں، نقصان کی صورت میں، ان کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے اندر بندوں کا فائدہ ہے، تاکہ یہ پک جائیں اور اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکلات، سب سے زیادہ تکالیف وہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر آتی ہیں۔ کیوں؟ کائنات میں سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں اللہ کے وہ انبیاء ہوتے ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنا نبی والے کام کے اوپر ہوتا ہے، نبی کے ساتھ جڑتا ہے، اس کے اوپر بھی اتنی ہی تکالیف آتی۔ وجہ کیا؟ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تیرا امتحان تھا، تو اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب کے اندر کیا دیکھا تھا؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب کو سچا اس طرح نہیں کیا کہ بیٹے کو ذبح کیا، نہ، جتنے اسباب اختیار کرنے تھے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام نے کر دیے۔ چھری بھی چلائی، ساری چیز ہوئی، چھری چلی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن خود تو چلائی کہ نہیں چلائی؟ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اگر انسان قرآن کے اندر پڑھتا ہے نا تو انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ کتنے سخت امتحانات تھے۔ اب کتنی مشکلات ابراہیم علیہ السلام پر آئی، ان کا بدلہ کیسا ملا کہ ایسا اللہ کے کسی نبی کو ایسا بدلہ نہیں ملا کہ اللہ نے سارے کی ساری رسالت اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دی۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نکلا ہو، نہ، سارے کے سارے نبی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں لائے۔ وجہ کیا تھی؟ پیچھے آزمائشیں تھیں، پیچھے تکالیف تھی جو برداشت کی، پیچھے امتحانات تھے۔ تو فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ آپ کا احسان کسی کے ساتھ بھی ہو، انسانوں کے ساتھ ہو، اللہ یا اس کے رسول کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ آپ احسان کریں گے آپ کو بدلہ ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو بدلہ نہ ملے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نیکی کریں، چاہے اللہ کے ساتھ کریں تب بھی آپ کو بدلہ ملے گا، انسانوں کے ساتھ کریں گے تب بھی بدلہ ملے گا۔ لیکن ایک نقطے کی بات، کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ احسان کر کے بدلہ انسان سے توقع مت کبھی بھی رکھیں۔ ہاں، احسان انسان کے ساتھ کریں لیکن بدلے کی امید اللہ سے رکھیں، پھر آپ کو ملے گا بدلہ۔ لیکن بندے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ احسان کریں کہ یہ مجھے بدلہ دے گا، یہ غلط ہے۔ یہ کبھی بھی یہ نیت رکھ کر مت رکھیں۔ وجہ کیا؟ یہ منافقین کی علامت میں ہے۔ منافقین کی جو علامتیں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی سے احسان کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ واپس میرے ساتھ احسان کرے یا میرے احسان سے بڑھ کر میرے ساتھ کرے، تو یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ احسان کر کے اللہ سے اس کا بدلہ لیں، اللہ سے امید لگائیں، اللہ دے گا۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش تھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ انسان کے بڑھاپے کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی چیز کا سہارا ہوتا ہے، وہ کیا؟ بیٹا۔ انسان ساری زندگی مزدوری کر کے کماتا ہے، کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ اولاد سے انسان کو کیا غرض ہوتی ہے کہ میں جب بڑھاپے کے اندر جاؤں گا یہ میرا سہارا بنے گا۔ اب ایک ہی بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور ان کو بھی ذبح کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟
تو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا امتحان جب مکمل کیا نا، ہم نے انعام دیا۔ انعام کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ، یعنی بہت بڑی عظمت والا ذبیحہ ہم نے اس کے بدلے کے اندر دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، لٹانے کے بعد ایک ذبیحہ مینڈا وہ اللہ نے بیچ دیا۔ اب روایات مختلف ہیں، جنتی مینڈا تھا، بکرا تھا، کون سی چیز تھی، اس کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق یہ ہے کہ اللہ نے بیچ دیا، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے کے اندر اسماعیل کو بچا کر کسے بھیجا؟ مینڈے کو بھیجا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر پیچھے آنے والے لوگوں کے اندر۔ آج بھی کوئی انسان، یہودی، عیسائی، مسلم، کوئی بھی ہے اہل کتاب، کتاب کو ماننے والا، اس کی زبان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ ہر ایک یہ نسبت کرتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ پوری کی پوری کائنات کے اندر ایک واحد ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں کئی مذاہب مانتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ذکر خیر چھوڑ دیا پیچھے آنے والے لوگوں میں۔ کیا ذکر خیر ہے؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ آج کوئی بھی مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل کے اوپر اگر درود و سلام نہیں بھیجتا، اس کی نماز نہیں۔ یہ دیکھیں، ہر نماز کے اندر آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا کرنا ہے؟ درود و سلام پڑھنا ہے۔ فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ احسان کریں گے بدلہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ اچھا، یہ ایک دلیل ہے، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین ایک دلیل ہے۔ یہودیوں کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو ذبح ہونے والے تھے یہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، یہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ کیوں؟ یہودیوں کی جو لڑی چلتی ہے نا، یہ چل 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 کر کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے؟ اسحاق علیہ السلام پر۔ اور ہماری جو لڑی ہے وہ کہاں پر جا کر جڑتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام پر۔ انہوں نے اس بغض کے اندر آ کر یہ بات کہہ دی کہ جو ذبیحہ تھے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اب دلیل اللہ خود بیان کرتے ہیں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اسماعیل علیہ السلام کو پہلے قربانی کے لیے پیش کیا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا، پھر ہم نے دوبارہ خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو، کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی، نبی بنا کر، یعنی نبوت بھی ہم نے اسحاق علیہ السلام کو دی۔ من الصالحین، کیسے تھے وہ نبی؟ من الصالحین، نیکوکاروں میں تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکت دی کسے؟ اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو۔ ومن ذریتہما، اور ان کی ساری اولاد کو بھی۔ ومن ذریتہما، اور اس اولاد میں سے محسن بعض نیکوکار ہیں، وظالم لنفسہ مبین، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی جان کے اوپر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا ہے، کوئی نبی بھی ہے نا، نبی کی بھی اولاد ہے نا، وہ بھی یہ 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوئی۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اکثرهم الکافرون، اکثرهم الفاسقون، یہ سارے کے سارے اکثر کافر ہیں، اکثر منافق ہیں اور اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو آپ کو اہل حق کی جو کثرت ہے وہ بہت کم نظر آئے گی۔ تو یہاں پر فرمایا بعض ایسے ہیں جو نیکوکار ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اپنی جان کے اوپر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔